صفحہ نمبر 62، آیت نمبر ہے 105، آیت نمبر ہے 105۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار بیان کرتے ہیں۔ صرف یصرف، تصریف کا معنی ہوتا ہے ایک بات کو بار بار بیان کرنا۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن کریم میں ہم اپنی باتوں کو بار بار دہراتے ہیں، صرف الفاظ کا فرق پڑتا ہے، کہیں عقلی دلائل، کہیں نقلی دلائل، کہیں فطری دلائل ہمارے سامنے۔ قرآن کریم میں کم باتیں ہیں، بہت تھوڑی باتیں ایسی ہیں جو ایک مرتبہ کہی گئی ہیں، وگرنہ بنیادی باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہمیں بار بار مختلف پیرایوں میں اتنی زیادہ مرتبہ، تاکہ مسلمان کا یہ سبق پکا ہو جائے۔ انسانی فطرت ہے، انسان جس بات کو بار بار کرتا ہے آہستہ آہستہ وہ بات دل و دماغ میں جگہ۔ اسی لیے آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور ہمیں نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا حکم ہے کہ یہ سبق بار بار دہراؤ، بار بار دہراؤ، بار بار دہراؤ۔ اور جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی ہے سورہ فاتحہ کی الفاظ کھلتے، جیسے جیسے بندہ اس کو پڑھتا ہے اس سورت کی برکات دل و دماغ پر کھلتی ہیں۔ اس لیے فرمایا نصرف الآیات، ہم اپنی آیات کو بار بار گھما پھرا کر مختلف انداز میں بیان۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، جو بیگانے ہیں وہ کہیں درستہ کہ شاید آپ کو کسی نے سکھایا ہے، جو اپنے ہیں وہ کیا کہیں وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ جو علم والے ہیں وہ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں اور جان لیں۔ ہم آپ کی زبان مبارک پر یہ باتیں بار بار بیان کر رہے ہیں تاکہ کافر یہ کہیں جناب یہ باتیں کہیں سے سیکھ کر آیا، اتنی اعلیٰ باتیں وہ شخص نہیں کر سکتا جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا۔ اور ایسے ہی ہوا، یہودی علماء اپنی شرمندگی اور خفت مٹانے کے لیے، اندر سے تو پورے عرب کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی بھائی کیا ہے، امی ہے، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن چونکہ پوری دنیا کے لکھے پڑھے اس ہستی کے جوتوں میں بیٹھتے ہیں، اس ہستی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا لیکن یہ علم میں اتنے اونچے مقام پر ہے کہ دنیا کے سارے علم والے اس کی باتوں کی تشریح کرتے کرتے تھک گئے، پھر بھی ان کی گہرائی ختم ہونے کو
نہیں آتی. عربوں کو بھی پتا تھا یہ، اور یہودیوں کو بھی پتا تھا. بعض باتیں انسان اپنی وہ کہتے ہیں کہ اپنی پارٹی کی ٹانگ اوپر کرنے کے لیے کرتا ہے. تو یہودی جو ہیں وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہو ہماری کتابوں میں جو کچھ بیان کیا گیا نا یہ وہیں سے پڑھ کے بیان کر رہے ہیں. کوئی کہتا فلاں سے سن کر یہ باتیں بیان کر رہے ہیں. لیکن وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، علم والے جانتے ہیں جناب یہ باتیں بندوں کی نہیں ہیں، یہ باتیں بندوں کی نہیں ہیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتباع کیے اس بات کی جو آپ کی طرف آپ کے رب وحی کر رہے ہیں، آپ اس کی اتباع کریں. اس جملے میں بھائی سارا اسلام آ گیا. ہمیں بس اس کی اتباع کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. اسی لیے انبیاء علیہ السلام ایک بال کے برابر بھی وحی کی جو سڑک اور راستہ ہے اس سے نہیں اترتے. نبی یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا چاہتے، میری قوم کیا چاہتی، اگلی آیت میں یارہ قوم کیا چاہتی. اور بھائی بندہ جیسے جیسے دین میں، تقوی میں، طہارت میں، دین کے فہم اور شعور میں آگے بڑھتا ہے تو وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا چاہتے. اس کا یہ احساس مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی سے فرمایا اتبع. اللہ کے نبی نے تو وحی کے علاوہ کبھی کسی اور بات کی پیروی کی ہی نہیں. یہاں اصل میں مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے اتبع ما، آپ اتباع کیجئے اس وحی کی جو بھیجی جا رہی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اطاعت اور فرما برداری کے قابل نہیں ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو مشرک ہیں آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، ان سے بحث مباحثہ میں نہ لگے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتے تو لوگ شرک نہ کرتے. اللہ نے چاہا ہے تو شرک کیا ہے لوگوں نے. بار بار میں نے بیان کیا اللہ کی مشیت اس جہان میں کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے. یہ پورے کائنات کا نظام اللہ کی مشیت پر چل رہا ہے. آپ مشیت کو سمجھنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کسی کو کسی کام کرنے کا اختیار دے دینا، یہ مشیت. بھائی یہ کیا ہے؟ مشیت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک درجے میں با اختیار بنا دیا. ایک درجے میں بھائی کیا بنا دیا ہے؟ با اختیار بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم غلط کرو یا صحیح کرو، اپنے اختیار کو استعمال کرو. ہمارے درسوں میں تو یہ بات بار بار آئی ہے، لوگ اس پر بہت بحث کرتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے مجھے دوستوں کے بارے میں پتہ چلا کہ مشیت اور رضا کے فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے قرآن کا ترجمہ پڑھتے پڑھتے سخت ترین بحث کے مرحلے تک چلے گئے. اور بعض دفعہ بحث اس حد تک چلی جاتی ہے کہ بات بڑی دور چلی جاتی. تو پھر مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا یار اتنے گرم ہونے سے پہلے ہمارے ایک استاد تھے، بڑے دیہاتی تھے، وہ پرانے دیسی لفظ بولا کرتے. وہ کہہ لگا تم اتنے تتے کیوں ہوتے ہو، وہ دیسی لفظ بولا کرتے تھے بڑے. بھائی گرم ہونے والی کیا بات ہے؟ جہاں بھی قرآن دیکھو یہاں اشکال ہوتا ہے یار، اگر اللہ نے چاہا ہے تو لوگوں نے شرک کیا ہے، یہ کیا مطلب؟ یہاں مشیت جو ہے میں بارہا عرض کر چکا ہوں، مشیت کا معنی ہے بندوں کو اختیار دے دینا. اللہ نے انسان کو ایک درجے میں با اختیار، بلکہ اتنا اختیار دے دیا ہے کہ کائنات میں کسی اور مخلوق کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے. پھر اس کی کھوپڑی میں عقل رکھ دی ہے اور نبیوں کے ذریعے اس کو تعلیمات دے دی ہے کہ اب اپنی عقل اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں تم نے اپنے اختیار کو
استعمال کرنا ہے صحیح استعمال کرو گے اجر پاؤ گے، برا استعمال کرو گے تو اس کی سزا پاؤ گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ما اشرکوا تو لوگ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو لوگوں کے اوپر کوئی نگران بنا کے نہیں بھیجا، آپ کے ذمے بس حق بات کرنا ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ آپ لوگوں پر کوئی دروغہ ہے، آپ کا کام لوگوں کو زبردستی کسی کام کرنے کا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام ہے لوگوں کو نصیحت کرنا۔ اور بھائی یہی میرا اور آپ کا کام ہے، ہم جہاں بیٹھیں لڑے نہیں، بحث مباحثہ نہ کریں، ہمارا کام ہے حق بات کی نصیحت اچھے الفاظ میں کر دیں، اس کے بعد کوئی مانے یا کوئی نہ مانے وہ اللہ کے حوالے۔ یہ جو اگلی آیات ہیں، ان آیات کے نازل ہونے کا سبب یہ بنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم خواجہ ابو طالب جو اللہ کے نبی کے بہت مہربان چچا تھے، اللہ کے نبی کے اوپر ساری زندگی شفقت کا سایہ رکھا، اللہ کے نبی کو پالا، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم جناب ابو طالب زندہ رہے، کھلم کھلا کافروں کو اللہ کے نبی کو ستانے اور دکھ دینے کی ہمت نہیں ہوئی، بلکہ اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی پر ہاتھ اٹھانے کے جتنے واقعات ہیں وہ ابو طالب کی وفات کے بعد ہے۔ ابو طالب کی زندگی میں کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ جب ابو طالب بیمار پڑے، بوڑھے بھی تھے، زندگی کا آخر آیا، تو مکہ کے سرداروں نے یہ کہا، چونکہ ان لوگوں میں کچھ نہ کچھ خاندانی اور قبائلی روایات بڑی اعلیٰ تھی، کہ ابو طالب ہمارے سردار ہیں، بیمار پڑ گئے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں کب اس دنیا سے کوچ کر جائیں، اگر اس کے بعد ہم توبہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں، جو ان کے الفاظ تھے، تو لوگ کہیں گے جب تک اس کا سردار چچا زندہ تھا اس وقت تو تم کر نہ سکے، اب بے یار و مددگار دیکھ کر قتل کرتے ہو، اس سے زیادہ بزدلی اور کیا ہو۔ عربوں کے شجاعت اور بہادری کچھ خوبیاں تھیں۔ ابو جہل وغیرہ نے کہا بات تو ٹھیک ہے، ابو طالب کے بعد اگر ہم اس کو مکہ سے نکالیں یا ان کو قتل کریں تو سارا عرب تانا دے گا کہ جب تک ان کے چچا جو مکہ کے سب سے بڑے سردار تھے اس وقت تک تو تمہاری جرت نہیں ہوئی، اب بے یار و مددگار دیکھ کر یہ زیادتی کرتے ہو۔ تو وہ اکٹھے ہو کے ابو طالب کے پاس آئے، کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات ہوئے۔ ابو طالب سے کہا آپ اپنے بھتیجے کو بلائیے، بلا دیا، کافی باتیں انہوں نے کی۔ ابو طالب سے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کے بھتیجے کی وجہ سے ہمارے مکہ میں فساد مچ گیا ہے، ہر گھر ٹوٹ گیا ہے، ہر گھر میں لڑائی، ہم اس سے کچھ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کرو جی سمجھوتا۔ انہوں نے کہا جناب ہم یہ اس سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اگر اس نے توبہ نعوذ باللہ جو ان کے الفاظ ہیں، نقل کفر نباشی، اگر اس نے اسی طرح بے دین رہنا ہے تو بناؤز باللہ، کیا کہا، اگر اس نے اسی طرح بے دین رہنا ہے تو پھر ہم سے یہ معاہدہ کر لے، کم سے کم ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، ہمارے خداؤں کو گالی نہ دے۔ اللہ کے نبی نے تو کبھی بھی گالی نہیں دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی میں نے آپ کے خداؤں کو کبھی بھی گالی نہیں دی۔ ہاں دلائل بیان کیے ہیں کہ خدائی صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے نبی نے کبھی بھی گالی نہیں دی۔ وہ لمبی بات ہے، اس پر قرآن کریم کے آیات نازل ہوئی، اللہ کے نبی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ کہہ دیا گیا آپ کبھی بھی کسی کو گالی نہ دو، چونکہ اگر کسی کے خدا کو گالی دو گے وہ آپ کے خدا کو گالی دے گا۔ جیسے وہ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ کسی نے عرض کیا جی ہم میں سے تو کوئی شخص بھی اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو، وہ جواب میں آپ کے ماں باپ کو گالی دیتے، تم سبب بن گئے اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا۔ اس لیے مسلمان کو کبھی بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اب تو ہم آپس کے مسلکوں میں پیشہ ور خطیبوں کی ایسی ایسی زبان سنتے ہیں، اگر قرآن کریم کی روح سے دیکھا جائے، دوسرے مسلک والوں کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، اور عجیب لہجہ۔ یہاں قرآن کریم نے اللہ کے نبی سے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، آپ نہ برا بھلا کہیے ان لوگوں کو يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ کیوں؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر یہ بھی گالی دیں گے زیادتی کرتے ہوئے بغیر علم کے، تم اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کا سبب بن جاؤ گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا، اسی طرح ہم خوبصورت بنا دیتے ہیں ہر جماعت کے لیے اس کا عمل۔ یہ بات بہت بھائی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگوں کے لیے ان کے الٹے سیدھے عملوں کو بڑا مزین کر دیتے اور ان کو پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ جب حد ہو جاتی ہے نا، پھر جو بندہ غلط کر رہا ہے اس کا نفس اس کو ایسی ایسی اعلیٰ تعویلیں بتاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں سیاست میں ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں پر حملہ کرتے ہیں، اور شیطان نے سبق یہ پڑھا رکھا ہے یہ تو جہاد ہے۔ یہ تو کیا ہے جی؟ جہاد ہے۔ بہت سے لوگ کفری عمل کرتے ہیں۔ میں نے بڑی مرتبہ سنا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے طالب علم حفظ کرتے تھے، ہمارے مدرسے کے پاس وہ گجر تھے، بڑی بھینسیں تھی اس کی، عید والے دن بھی وہ عید کی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ طالب علموں سے بے تکلف تھا، ہم نے زور لگا لیا چچا جی زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی۔ ہم طالب علم ایک مرتبہ کہنے لگے، چونکہ وہ ہمارے ساتھ بیچارے محبت سے پیش آتے تھے، طالب علم ہم ان سے دودھ لیتے تھے، ان کو کلمہ سکھائے، 4 مہینے لگ گئے کلمہ نہ زبان پر چلے، لا الہ الا اللہ، یہ الا اللہ نہ ہم ٹھیک کروا سکے، زور لگا لیا۔ آج عصر کے بعد ان کو 15 مرتبہ کہلواتے، اگلے دن پھر وہی۔ لیکن ماشاءاللہ 11ویں کے دودھ کے بڑے پکے تھے، 60-70 بھینسیں تھی، وہ بڑے پکے تھے۔ لاہور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جس دن عرس آنا تو ننگے پاؤں گجرانوالہ سے لاہور جانا، یہ 2 کام کے بڑے پکا۔ نہیں جی ساری بخشش واسطے کافی نہیں، ہماری بخشش کے لیے نماز کا کوئی جملہ نہیں آتا تھا، کلمہ نہیں آتا تھا، اور وہ بوڑھے ہو رہے تھے طالب علم، ان سے بعض بے تکلف تھے۔ ایک ساتھی نے پھر بڑی مشکل سے ان کو غسل کا طریقہ سکھایا، اولادیں جوان تھی، اولادیں ان کی جوان تھی۔ تو بھائی قرآن نے یہ بات بھی جگہ جگہ کہی ہے، كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم اسی طرح لوگوں کے برے عمل ان کے سامنے خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اور بھائی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ بار بار اپنے عمل پر نظر ثانی کرتے رہتے ہیں کہ کہیں میرے ساتھ یہ تزیین والا کام تو نہیں ہو رہا۔ ثم الى ربهم مرجعهم، پھر ان سارے لوگوں نے اپنے اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ پھر ان کو بتلائیں گے جو کچھ یہ عمل کر کے آئے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ بڑی بڑی پکی قسمیں کھاتے رہے، لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر ان کے پاس اللہ کا کوئی حکم آیا، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو یہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ قریشی ترسا کرتے تھے بھائیو، مکہ کے لوگ ترسا کرتے تھے کہ کاش یہودیوں کی طرح ہمارے اندر بھی کوئی نبی آ جائے، ہم اس کی بات مانیں۔ یہ کہا کرتے تھے حضرت ابراہیم و اسماعیل کے بعد ہمارے یہاں تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، چونکہ مکہ میں جتنے بھی انبیاء آتے نا وہ مکہ کے رہنے والے نہ ہوتے، دوسرے علاقوں کے تھے، بیت اللہ کے طواف کے لیے آتے۔ لیکن ان کی تمنائیں، حسرتیں، دعائیں
کہ کاش ہمارے اندر کوئی نبی ہوتا ہم اس کی بات مانتے. اللہ نے نبی پیدا کر دیا, پھر دیکھ لیجیے اس نبی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. اور بھائی میں اکثر ایسے موقع پر عرض کرتا ہوں, زندگی میں ہم نے بھی بڑی کہ یار اگر مجھے اولاد کی نعمت مل جائے, یہ مل جائے, یہ مل جائے, میں یہ کروں گا, یہ کروں گا. جب اللہ دے دیتے ہیں اس وقت بھول جاتے ہیں اپنے اللہ سے بھی کوئی معاہدہ کیا تھا یا نہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, یہ لوگ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں. لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ, اگر ان کے پاس اللہ کا کوئی حکم آیا, لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا, اس پر ضرور ایمان لائیں گے. قل, آپ ان کو کہہ دیجئے, انما الآیات عند اللہ, یہ اللہ کے نبی کی زبان پر جتنی آیات ہیں یہ ساری اللہ ہی کی طرف سے ہیں. وما یشعرکم, جن کو تم ماننے کے لیے تیار نہیں, انہا اذا جاءت, جب یہ پوری شریعت تمہارے پاس آ گئی, لا یؤمنون, تم ان پر ایمان نہیں لاتے ہو. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ, اسی طرح ہم پھیر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کو, وَأَبْصَارَهُمْ, اور ان کی آنکھوں. حدیث میں ہے ہر بندہ کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, اللہ جب چاہے اس کو پھیر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو مضبوط کر دے. قلب کا لفظی معنی ہوتا ہے پلٹنا, پھر جانا. اس دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایسا خناس ہے, ابھی کچھ ہے 2 منٹ کے بعد کچھ, ابھی مومن ہے تھوڑی دیر میں کافر ہو جاتا ہے. کیوں بھائی, دل کی کیفیات منٹوں میں کہیں اور منٹوں میں اس کی کیفیت بدلتی رہتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اے اللہ میرے دل کو کیا کر دے, ثابت قدم کر دے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا, یہ ایسا ہی ہو گئے جیسا پہلی مرتبہ ہی اس پر ایمان نہیں لائیں گے. بہرحال وَنَذَرُهُمْ, آپ ان کو ڈراتے رہیے, ان کو بیدار کرتے رہیے, اگرچہ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, یہ اپنی سرکشیوں میں لگے ہوئے ہیں, لیکن آپ ان کو سمجھاتے رہیے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا